ایسا عذاب کسی قوم پر نہیں آیا جیسے قوم لوط پر آیا۔ ایک اور آیات میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اور ان کی قوم میں سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجوز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ پاک باز بننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب کے سب لوگ فحاشی، عریانی، بے حیائی، بغیرتی، فاسق و فجور اور بدکاری میں مصروف تھے۔ ان کے نزدیک پاکیزگی اختیار کرنا بے ایمانی کا کام بن چکا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ کوئی بھی شخص پاک نہ تھا، سب کے سب غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال باہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ کہنے لگے، اے لوط، اگر تو اپنے اس باز و نصیحت سے باز نہ آیا تو ضرور تجھ کو باہر نکال دیا جائے گا۔ اس پر لوط نے فرمایا، میں بھی تمہارے اس گھنونے عمل سے بیزار ہو چکا ہوں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام اس موقع پر وہاں سے نکل آئے اور اپنے رب سے یوں دعا گو ہوئے، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے اہل کو ان کے عمل سے بچا لے اور نجات عطا فرما۔ کتنی ہی آیات میں ہے کہ ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا عزم کر رکھا تھا، اور لوط علیہ السلام اس پوری بستی میں بے یار و مددگار تھے۔ وہاں ان کا کوئی خاندان تو تھا ہی نہیں، لہٰذا گھر میں ہی بیٹھے رہے، دعا کرتے رہے، اے پروردگار، اس فسادی قوم کے خلاف میری مدد عطا فرما۔ اس دعا سے اس قوم کی ایک خصلت اور معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ وہ فسادی بھی تھے۔ سو اللہ نے دعا قبول فرمائی، فرشتے بھیجے، جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت، اور بعض روایات کے مطابق اسرافیل کو بھی ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دیں۔ آخر کار یہاں سے فرشتوں نے سدوم کا رخ کیا۔ یہ فرشتے وہاں نوجوان لڑکوں کی صورت میں پہنچے، ان کی ٹولیوں کے پاس سے گزرے تاکہ انہیں آزما لیا جائے، ان پر حجت قائم ہو جائے۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک کہ ان کے نبی کو ان پر الزام لگاتے ہوئے نہ دیکھ لو۔ چنانچہ یہ فرشتے نوجوان اور خوبصورت لڑکوں کی صورت میں بستی کے کنارے پہنچے۔ لوط علیہ السلام کی ایک بیٹی بستی سے باہر کنارے پر رہتی تھی۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو ڈر گئی۔ اس نے سوچا کہ ہماری قوم کے لوگوں نے اگر انہیں دیکھ لیا تو ضرور ان سے برائی کر کے رہیں گے، اس لیے وہ اپنے والد لوط علیہ السلام کی طرف دوڑی۔ ان کے پاس پہنچ کر کہنے لگی، میں نے چند نوجوان لڑکوں کو دیکھا ہے اور میں ان کے بارے میں خوف زدہ ہوں۔ لوط علیہ السلام جلدی سے ان کی طرف آئے اور ان سے پوچھا، آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا، ہم آپ کے مہمان ہیں۔ لوط علیہ السلام چاہتے تھے کہ انہیں باہر سے ہی دوسری طرف روانہ کر دیا جائے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم مہمان ہیں تو وہ انہیں جانے کے لیے نہ کہہ سکے۔ چنانچہ ان سے بولے، اللہ کی قسم، زمین کی پشت پر اس سے خبیث اور گندی قوم ہم نے نہیں دیکھی، اور نہ ہی کسی کے بارے میں ایسا معلوم ہوا۔ آپ نے بار بار، بلکہ ان سے چوتھی بار بھی ان سے یہی بات کی تاکہ ان نوجوانوں کو حالات کا علم ہو جائے، وہ بھانپ لیں، لیکن وہ تو فرشتے تھے اور لوط علیہ السلام کی قوم کے خلاف گواہی تلاش کر رہے تھے۔ آخر لوط علیہ السلام انہیں اپنے گھر لے آئے، انہیں بٹھایا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی اور قوم کے ساتھ تھی۔ وہ باہر گئی اور سب لوگوں کو بتایا کہ اس نے لوط علیہ السلام کے گھر میں ایسے خوبصورت چہروں والے نوجوان دیکھے ہیں کہ زمین پر آج تک ان جیسا کہیں نظر نہیں آیا۔ یہ سنتے ہی وہ سب لوگ لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف لپکے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، لوگ جلدی سے ان کی طرف لپکے اور وہ اس سے پہلے فحاشی کے عادی بن چکے تھے۔ ایک جگہ الفاظ ہیں، شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے، وہ اس وقت تک فاسق و فاجر بن چکے تھے، خوش ہوتے ہوئے وہاں آئے تاکہ ان خوبصورت لڑکوں سے لذت حاصل کر سکے۔ یہ گھر کے سامنے پہنچ گئے تو لوط علیہ السلام انہیں روکنے کے لیے گھر سے نکلے۔ ان سے فرمایا، اے میری قوم، تمہاری خواہش کے لیے میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں۔ نبی قوم کا باپ ہوتا ہے، اس کی بیویاں قوم کی مائیں اور قوم کی عورتیں اس کی بیٹیاں شمار ہوتی ہیں، جیسا کہ سورہ ہود میں آتا ہے۔ کہنے لگے، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا شخص موجود نہیں؟ آپ کی بات کے جواب میں انہوں نے کیا دیا؟ قرآن مجید میں آتا ہے، کہنے لگے، لوط تو جانتا ہے تیری بیٹیاں یعنی قوم کی عورتوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں،
ہم جو چاہتے ہیں تمہیں خوب معلوم ہے۔ لوط کہنے لگے کہ کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط پناہ میں ہوتا۔ لوط علیہ السلام کے پاس کچھ بھی تو نہیں تھا، صرف ان کی بیٹیاں ان پر ایمان لائی تھیں، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی کافر تھی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوط پر رحمت فرمائے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ لیتے تھے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ لوط علیہ السلام کے بعد اللہ نے جو نبی بھیجا وہ کسی اونچے خاندان اور قبیلے کا چشم و چراغ ہوتا تھا جو اس کی حفاظت کرنے کے قابل ہوتا تھا۔ لوط علیہ السلام کے ساتھ کوئی مددگار نہیں تھا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے۔ لوط نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ انہوں نے کہا، کیا ہم نے تجھ سے جہان والوں کے بارے میں منع نہیں کیا؟ یعنی انہوں نے آپ کو تبلیغ وغیرہ سے بھی روک دیا تھا۔ لوط نے کہا، اگر خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو میری بیٹیاں یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں، ان سے کر لو۔ اے پیغمبر تیری عمر کی قسم، وہ لوگ اپنی مدہوشی میں مست تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی انسان کی عمر کی قسم نہیں کھائی سوائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، اور یہ اعزاز آپ کی شرف، عزت اور تکریم پر دلیل ہے۔ اب ان لوگوں نے گھر میں داخل ہونے کی تیاری کر لی۔ ادھر لوط علیہ السلام نے اپنے تینوں مہمانوں کی طرف دیکھا۔ آپ ان کے لیے فکر مند تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہے کہ وہ تینوں بالکل بے فکر بیٹھے تھے۔ اس وقت کی کیفیت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمائی ہے، جس کا مفہوم ہے، لوط کہنے لگے، تم لوگ کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔ اس پر وہ کہنے لگے، ہم تو آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ شک کرتے ہیں، اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، فرشتوں نے کہا، اے لوط نہ ڈر، غم نہ کھا، یقیناً ہم تجھے اور تیرے اہل کو سوائے تیری بیوی کے نجات دے دیں گے۔ ہم اس بستی والوں پر ان کے گناہوں کے سبب آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، کہنے لگے، اے لوط ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تجھ تک نہ پہنچ پائیں گے، یعنی تجھے تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی کہ جبرائیل اٹھے، اور انہوں نے ایک ایسی ضرب لگائی کہ تمام کے تمام اندھے ہو گئے۔ اس کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے، انہوں نے لوط کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا ڈالی۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ قمر میں فرماتے ہیں، بس میرا عذاب اور ڈرانا چکھو۔ وہ دھمکیاں دینے لگے اور واپس جاتے ہوئے کہنے لگے، ہم تجھ سے کل نپٹ لیں گے۔ انہوں نے سزا محسوس بھی کر لی، لیکن پھر بھی توبہ نہ کی۔ اس وقت فرشتوں نے کہا، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، اور صبح بالکل قریب نہیں، تب تک مہلت مل گئی۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط اپنے ایک کو رات کے حصے میں لے کر نکل جاؤ اور ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ اے لوط اپنے ایک کو رات کے حصے میں لے کر نکل جا اور ان کے پیچھے پیچھے تو چل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، جہاں تمہیں حکم ہو وہاں چلے جاؤ۔ اور ہم نے اسے وہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔